السلام علیکم دوستوں، تو آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے ایسے 4 سوالات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتے تو ضرور ہوں گے، پر ان کے جوابات آپ کو کسی ویڈیو میں نہیں ملتے ہیں۔ تو چلیے آج ان 4 سوالات کے بارے میں جانتے ہیں جو آپ کو روزمرہ بہت پریشان کرتے ہیں۔ ان 4 سوالات میں سب سے پہلا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کہاں ہیں؟ تو یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور ایک دن انہوں نے اپنے والد کو پتھر سے مورتی توڑتے دیکھا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور اپنے والد سے کہنے لگے، بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان سے کہا، میں اپنے خدا کو بنا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسا خدا ہے جسے پتھر سے آپ خود توڑتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خدا سے بھی مایوس ہو چکے تھے۔ وہ باہر گئے اور آسمان میں چمکتے ستاروں کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ بہت چمک رہے ہیں، یہی میرا خدا ہے۔ پر دن میں ان کو بھی غائب ہوتے دیکھ کر وہ بہت مایوس ہوئے اور پھر آسمان میں سب سے بڑے سورج کو دیکھ کر وہ کہنے لگے، یہ سب سے بڑا ہے اور یہی میرا خدا ہے۔ پر رات کو اس کو بھی غائب ہوتے دیکھ وہ بہت مایوس ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ مجھے ہدایت دیجیے ورنہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو توحید کی دعوت دی۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہا کہ ابا ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہو جو سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں، مگر آپ کے والد نے بہت سختی اور بے رخی سے جواب دیا کہ اگر تم میرے معبودوں کی مخالفت کرنے سے باز نہ آئے تو میں تم پر سختی کروں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کہاں سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق میسوپوٹیمیا جو کہ آج کے نئے دور میں عراق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش بیبلونین امپائر میں ہوئی جو آج کے نئے دور میں ساؤتھرن عراق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو یہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے سوال کیا کہ یہ کیسی مورتیاں ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوجتے ہو؟ تو قوم کے لوگوں نے کہا، کیا تم کوئی کھیل تماشا کرنے والوں میں سے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑا اٹھایا اور ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ یہ بات نمرود اور اس کی قوم کے نزدیک ناقابل معافی تھی اور انہوں نے فیصلہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی سخت عبرتناک سزا دی جائے کہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ ایک خندق کھودی گئی نمرود کے حکم پر، جس میں ہر قوم کے فرد نے اس کام کو مقدس سمجھتے ہوئے اس میں لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی۔ خندق کے بھر جانے کے بعد اس میں آگ روشن کر دی گئی۔ پھر ایک منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ پھر تو آگے آپ جانتی ہیں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اب اگلا اور آخری سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ بات بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چھپکلی کو دیکھ کر ہی ہم سب کو غصہ آ جاتا ہے اور اس کو مارنے سے ثواب بھی ملتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو تمام جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش میں تھے، کوئی پانی سے، کوئی اپنے ہاتھوں سے، کوئی پیروں سے، پر چھپکلی وہ واحد جانور، وہ واحد کیڑا تھی جو اس آگ کو اپنی پھونکوں سے اور بھڑکانے کی کوشش میں تھی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلیں۔ اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے، اور آپ بھی یہ نیک کام ضرور کیا کریں۔ تو یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام کہانی، ان کے قصے کے 4 مین سوالات جو آج ہم نے ڈسکس کیے۔ تو اگر آپ کو اس کہانی میں اور کنفیوژن ہے اور کوسچنس ہیں آپ کے پاس تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، کسی اور نبی کی کہانی میں، اور اگر آپ کو فل پروفٹ کے قصہ چاہیے تو وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ I made it for you in my next video. So thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel, my video. Allah Hafiz everyone.